السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر وعلیکم ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج کیا موضوع ہے ہمارا؟ آج ہمارا موضوع ہے اولیاء اللہ، یعنی اولیاء اللہ کے بارے میں بتانا ہے کہ اولیاء کون لوگ ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اور عوام کا اولیاء اللہ کے اوپر کیسا اعتقاد اور ان کا نظریہ ہونا چاہیے، اور اولیاء اللہ جو ہے وہ اپنی ذات میں کیا ہوتے ہیں۔ جی تو اس کے متعلق بتائیں گے کہ اللہ جل شانہ قرآن مقدس کے اندر کئی جگہوں پر اولیاء کا لفظ استعمال کیا ہے، جی اور قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، ان کی عمر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی دوست کو کہتے ہیں، اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نہایت قریب ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، ایسے شخص کو ولی کہا جاتا ہے۔ جی تو اولیاء اللہ کے متعلق قرآن مقدس کے اندر یہی ارشاد فرمایا گیا کہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، ان کو قیامت کے دن کوئی خوف اور غم دامنگیر نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ اس واسطے کہ انہوں نے دنیا کے اندر اپنی زندگی اللہ کے حکم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری ہوگی، کیونکہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ کا دوست اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ رب العزت کے نہایت قریب اور اللہ کے قرب کو رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم اور ان کی تابعداری اور ان کی پیروی کے اندر چلتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی ولی اور بزرگ، ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل کر وہ کسی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور سارے صحابی مل کر نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، سارے انبیاء مل کر امام الانبیاء کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اپنی ذات میں اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی حمایتی نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ خود کارساز ہے، وہ دستگیر ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ بے شک۔ اور جو اللہ نے اپنے نبیوں کو نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، یہ ساری مخلوق میں سے ان لوگوں کو چن کر منتخب کر کے ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے تمام امت کے اندر سے منتخب کر کے چن کے ان لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ساری دنیا کے منتخب لوگوں میں سے ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مقدس جماعت ہیں، وہ شاگرد ہیں کہ ان کا دنیا کے اندر مثال دینے والا کوئی ان کے مقابلے میں مثال نہیں دے سکتا کوئی۔ اسی طرح جو اولیاء اللہ ہیں وہ اولیاء اللہ یہ بھی اللہ رب العزت کے منتخب کردہ لوگ ہیں۔ یہ کوئی آدمی اپنے آپ سے عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر اور زیادہ روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، صدقہ خیرات کرنے اور یہ کام کرنے سے کوئی آدمی ولی اور بزرگ بن جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی دین ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنا ولی بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں صحابی بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی وہبی چیزیں ہیں، یہ اللہ بخشتا ہے اور انسان کو یہ بخشی جاتی ہیں یہ چیزیں۔ کوئی آدمی اپنے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ اختیار کر کے
تو وہ اللہ کا پسندیدہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والا تو بن جائے گا، لیکن اللہ کا ولی اور دوست نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ولی اور دوست وہی آدمی بنتا ہے جو اللہ کے حکم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے والا اور 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنے والا آدمی، وہ اللہ کا ولی اور دوست ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ متبع سنت ہوگا، وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے گا، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی نافرمانی کرے گا۔ جی جو اللہ کا ولی ہوگا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز پر ہوگا، ان کے نقش قدم پر ہوگا، ان کی ترتیب کے اوپر چلنے والا ہوگا۔ اور جو اللہ کا ولی اور اللہ کا بزرگ اور اللہ کا دوست ہوگا وہ تمام امت کے اندر سے منتخب شدہ آدمی ہوتا ہے۔ اور ایسے آدمی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح بہت سارے بزرگ جو ہمارے انڈیا، پاکستان اور دیگر ممالک کے اندر موجود ہیں اور ان کا بڑا نام ہے، جیسے پیر مہر علی شاہ گوڑ شریف والے، یہ سارے کے سارے ایسے بزرگ تھے، ایسے ولی تھے، ایسے اولیاء تھے کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کی مخالفت نہیں کی۔ ہر وقت یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلتے رہے اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزاری۔ اس لیے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا اور یہ منصب اللہ نے ان کو دیا کہ اللہ رب العزت نے اتنا عظیم مرتبے کے اوپر ان کو رکھا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا کی زندگی میرے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق گزاری ہوگی وہ میرا دوست ہوگا، اور جو میرا دوست ہوگا اس کو کل قیامت کے دن کوئی غم اور کوئی فکر نہیں ہوگا۔ فرمایا جس آدمی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اللہ کے ولی کو توہین کی، اس کو تنگ کیا اور اس کی بے عزتی کی، اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے محبوب دوست ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے اولیاء اللہ کی پیروی کرنے، ان کے پیچھے چلنے اور ان کے نقش قدم کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق محبت اور عقیدت کا ہونا چاہیے، اور اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم ان کے طریقے کو اختیار کر کے ہم بھی دنیا میں کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے نہیں کہ یہ ولی ہماری حاجتیں سننے والے ہیں، یہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، یہ ہماری باتوں کو اللہ تک پہنچانے والے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو ڈائریکٹ ہر ایک کی بات سنتا ہے، ہر ایک کے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور اسی طرح اللہ جل شانہ شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کہ بھئی یہی اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق رکھ کے، ان کے نقش قدم پر چل کے یہ لوگ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں اور اللہ کے سامنے کہیں کہ اے اللہ یہ بھی میرے طریقے پر چلنے والا تھا، میرا متبع تھا، میرے نبی کا متبع تھا، میرے صحابی کا متبع تھا، اور یہ ہماری پیروی کرنے والا تھا، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو بھی بخش دے اور جنت کے اندر داخل کر دے۔ یہ سفارش کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے کل قیامت کے دن جب اللہ اجازت دے گا سفارش کرنے کی تو اس وقت یہ سفارش کریں گے، ورنہ کوئی اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی بھی جرت نہیں رکھتا۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔